اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب بندہ خلوص دل کے ساتھ استغفر اللہ کہے کہ اے اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں کمزور ہوں، تو بہت بڑا ہے، تیری شان بہت اونچی ہے، اے اللہ میرے گناہوں سے درگزر فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بندے کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ کیوں ہمارے اوپر خیریں نہیں آتیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے؟ آج ہی اپنے آپ سے سوال کرو کہ جو رب ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، آخر کیوں ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ آخر کیوں ہم اسے ناراض کرتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ اے انسان، اے ابن آدم، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تیرے کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہوں، تو گناہوں سے دنیا کو بھر دے، لیکن جب میرے در پہ آئے گا میں تجھے اسی وقت معاف کر دوں گا۔ تو نے مجھے بھولنا نہیں ہے، میں ہی تیرا رب ہوں، میں بہت کریم ہوں۔ دیکھ تجھے میں دن رات کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، تجھے اپنی نعمتیں دیتا ہوں، پھر مجھے چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ اللہ تم سے پوچھ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہاری آنکھ سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے آنسو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے استغفار کے کلمات، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تمہارے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے، ورنہ اسے کس چیز کی ضرورت؟ وہ تو ضرورتوں سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اگر ساری دنیا اس کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر سارے لوگ نیک ہو جائیں تو اس کی شان بڑھتی نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے آنسو اللہ کو دکھاؤ، اپنی تڑپ اللہ کو دکھاؤ۔ ایک بدکار عورت کی اللہ نے اسی لیے مغفرت کر دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ وہ خلوص دیکھتا ہے، عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک آدمی نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، جب موت کا وقت قریب آیا تو اسے ڈر لگا کہ اللہ مجھے پکڑے گا، مجھے عذاب دے گا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راکھ کو سمندر کے کنارے بکھیر دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پوری کی، اسے جلایا، اس کی راکھ کو لے کر گئے، سمندر کے کنارے بکھیر دیا۔ لیکن اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ نے اسے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، اے میرے بندے، تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، اے اللہ، مجھے یہ ڈر تھا کہ جب تو مجھے پکڑے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ تو نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اے اللہ، صرف اور صرف یہی وجہ تھی، اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے جلانے کے بعد میری راکھ کو بکھیر دینا۔ اس بندے کی یہ بات سن کر اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے اسی وقت اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ کیوں؟ کہ اس بندے کے دل میں میرا خوف تھا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ مغفرت کے لیے تو ایک چھوٹا سا بہانہ چاہیے۔ وہ خلوص کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے یہ عمل کتنے خلوص کے ساتھ کیا ہے، کیا مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرو گے تو اللہ پکڑے گا، لیکن اگر اسے راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔